جانتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ شادی شدہ زندگی کو خوشحال کیسے بنائیں. دیکھیں بہت اہم ٹاپک ہے، انشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. گویا اسلام نے رہبانیت کے بجائے معاشرتی زندگی کا سبق دیا ہے. یعنی آپ راہی مت بنے، ہے نا، بلکہ کیا بنے، آپ زندگی گزارے شادی شدہ. اس سے کیا ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. الحمدللہ. یعنی دیکھیے وہ بھی بڑا پیارا عمل لگتا ہے ساتھیوں میں کہ ہم ایک جگہ چلے جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، صرف اللہ ہی ہو باقی کوئی بھی نہیں ہو. لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نہیں پسند فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ شادی کرو اور وہ زندگی گزارو، تو وہ مجھے زیادہ پسند. الحمدللہ. دیکھیں نکاح نصف ایمان ہے، یعنی نکاح آدھا ایمان ہے. حدیث پاک میں ہے النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے. ایک کمارے آدمی ہوا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایمان کے کامل رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ازدواجی زندگی میں داخل ہو کر حقوق اور فرائض کو ادا نہ کرے. یہ کتنی بڑی بات ہے نا دیکھیے ساتھیوں، ہے نا. کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو دیکھیے انسان، ہاں کتنا ہی تہجد گزار ہے، کتنا ہی حاجی، کتنا ہی وہ ذکر اذکار کرنے والے، کتنا ہی نمازی، کتنا ہی کچھ بھی ہے، ایمان کے کامل رتبے کو یعنی مکمل. اب دیکھیں جس لڑکی کی شادی نہ ہو، لڑکی کی، اور وہ جوان العمر ہو، حدیث میں اس کو مسکینہ یعنی غریباً، اس کو بھی غریب ہی کہا گیا ہے. گویا یہ لوگ قابل رحم ہیں، یعنی ان پر بہت زیادہ رحم کیا جائے کہ عمر کی اس حصہ میں بھی ازدواجی زندگی گزارنے سے محروم ہیں. یعنی قابل رحم ہوتا ہے نا، کہ جیسے کوئی آپ کو مسکین نظر آئے، اس پر کوئی مسکین ایسا ہوتا ہے بڑا ہی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں اس کے، بہت ہی بیچارہ سا لگتا ہے، تو اس پر کیسے ہمیں رحم آتا ہے نا، بہت ہی زیادہ ہم اس کی کتنی زیادہ طریقے سے مدد کرتے ہیں. تو ایسا ہی ان کا حال ہے کہ جو شادی کی مطلب ایج کو پہنچ گئے ہوں لیکن شادی نہیں کر رہے ہوں، تو وہ قابل رحم ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عقل و فہم عطا فرمائے. دیکھیں اب ہیں اہمیت نکاح. یہ 100% پکی بات ہے کہ جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہوگا، اور یہ آج اپنی آنکھوں کے سامنے ہم ساتھیوں دیکھ رہے ہیں نا، ہے نا. اب دیکھیں کیا ہے کہ بہت سارے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ 23-24 سال کی عمر میں پہنچ گئے ہیں. وہ کہاں بچے رہے، وہ تو جوان ہو گئے ہیں، تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اب نکاح نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے، وہ زنا کریں گے. اللہم حافظنا منہ. اور آج امت محمدیہ میں یہ چیز بہت عام ہے، اور یہ غلط بھی نہیں سمجھی جا رہی ہے، بہت عام ہے. باہر شہروں میں چلے جائیں وہاں تو بالکل کھلے عام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے شریعت نے نکاح کی اہمیت کو واضح کیا ہے، ہاں، کہ آج جس معاشرے میں نکاح سے فرار اختیار کرتے ہیں، یعنی نکاح کرنے سے احتیاط کرتے ہیں، آپ دیکھیے وہاں جنسی تسکین کے لیے فحاشی کے اڈے کھلے ہوتے ہیں، ہے نا. شریعت نے اس بات کو ناپسند کیا کہ انسان گناہوں بھری زندگی گزارے. ہاں اسی لیے کہا گیا کہ تم نکاح کرو تاکہ تمہیں اپنے آپ کو پاک باز رکھنا آسان ہو جائے. اگر نکاح کا حکم نہ دیا جاتا تو مرد عورت کو فقط ایک کھلونا سمجھ لیتے، یعنی جو مرد ہیں، مرد حضرات ہیں، وہ عورت کو کیا سمجھ لیتے، کھلونا سمجھ لیتے. عورت اپنے لیے کوئی مقام نہ رکھتی پھر اگر نکاح نہ ہوتا، اس کی ذمہ داری اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. شریعت نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اکٹھے رہو تو تمہیں اس کی ذمہ داریوں کا بھی بوجھ اٹھانا پڑے گا. سبحان اللہ. کیا پیاری دیکھیں نحوست کیا ہوتی ہے پھر، جس کی نحوست سے زوجین میں محبت ہونی چاہیے وہ باقی نہیں رہتی، یعنی جو جوڑے میں محبت رہنی چاہیے وہ محبت باقی نہیں رہتی، اور زندگی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. یعنی زندگی میں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں، ان کی زندگی بہت زیادہ الجھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. ہم دیکھیں اب اولاد پر اسی کا اثر آگے کی زندگی میں پڑتا ہے، جس کی نحوست کے نتیجے میں ذہن جدا ہو گئے، لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، بے باکیاں آ گئیں، بد زبانیاں آ گئیں، ایک دوسرے سے روٹھنے لگے، اور پھر منانے کی پرواہ بھی نہیں رہی، اور پھر دھیرے دھیرے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی جینا مشکل ہو گیا. تو رو رو کر نبھاتے جا رہے ہیں، یا تو طلاق تک نوبت آ گئی. آج یہی ہو رہا ہے ساتھیوں، اور یہ سب اسی خطا کی نحوست ہے. جبکہ پہلے کے لوگ پاک دامنی کا اتنا خیال رکھتے تھے، تو پھر سبحان اللہ العظیم
ہاں تکلیف بھی پہنچتی تھی، ہاں تو بیویاں کہتی تھی کہ ہمارے میاں کو شیطان نے بہکا دیا ہے، سبحان اللہ، ہاں کیونکہ ایسا ماحول نہیں تھا نا ساتھیوں، کبھی کبھی غصہ آ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، ہاں تو تکلیف پہنچا دی شوہر نے بیویوں کو، تو وہ برائی نہیں کر رہی بیٹھ کے کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے، آج دیکھ لیں کسی کا بھی سن لیں وہ برائی ضرور کرتی ہے اپنے شوہر کی کہ کیوں ہو رہا ہے، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا، پہلے ان کو اتنا زیادہ جان لیا ہوتا ہے تو یہ بیویاں پہلے کی کیا کہتی تھی کہ ہمارے شوہر کو تو شیطان نے بہکا دیا، ورنہ میرے شوہر ایسے نہیں ہیں، سبحان اللہ، بیویاں سب کچھ سہ کر بھی اپنے شوہر کے لیے مخلص اور ہمدرد ہوتی تھی، سبحان اللہ، اور ہر خدمت کو ہر حال میں انجام دیتی تھی، ایسی محبت کرنے والی ہوتی تھی، سبحان اللہ، کہ زندگیاں پیار اور سمجھوتے کے ساتھ گزر جایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں حسن اور اطمینان بخش زندگی عطا فرماتے تھے۔ بوڑھا شوہر بستر پر بیوی سے کہہ رہا ہے، او میری دلہن، اف میرے لیے چائے بنا کر لاؤ نا، دیکھیں یعنی بڑھاپے میں بھی کتنی زیادہ محبت تھی ساتھیوں، آج تو یہاں کچھ سال دیکھیں سبحان اللہ، آج تو کچھ سال گزر جائے بلکہ 2-3 ماہ یعنی مہینے گزر جانے کے بعد ہی محبت نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ محبت ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کی ختم ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی ظاہر میں اور باطن میں پاکی نہیں رہی ہے، حیا نہیں رہی ہے، تو وہ ختم ہو گئی محبت جلدی ہی۔ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے ساتھیوں، ہمارے نبی بھی کتنے پاکیزہ ہیں اور ہمارا رب بھی کتنا پاکیزہ ہے، سو وہ اپنے بندوں کو بھی پاکیزہ پاک باز نفس دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ انسان ہے اپنی فطرت سے تو ہٹ نہیں سکتا، نفس امارہ میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اس سے پہلے نکاح کر لو تاکہ تمہارے جزا پاکیزہ اور طیب زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاں یعنی صاف ستھری پاکیزہ زندگی ہمیں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن بھوکا رہتا ہوں اور ایک دن کھاتا ہوں، جس دن کھاتا ہوں اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جس دن بھوکا رہتا ہوں صبر کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے، ہاں تم بھی نکاح کرو، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، رات کے پہلے حصے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے اور رات کے دوسرے حصے میں اللہ کی عبادت میں اور امت کے لیے دعاؤں میں لگ جایا کرتے تھے، ہے نا۔ اللہ کون سی زندگی دیکھنا چاہتا ہے ساتھیوں، ہاں ایسی زندگی کہ تم چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہو اور پھر اسی میں سے اپنے رب کے بن کر دکھاؤ، سبحان اللہ۔ جبریل امین ایک مرتبہ دیکھیں اللہ رب العزت کے پاس آئے اور کہا، یا اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ عبادت کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے کر لو، تو وہ کہنے لگے اب کر آئے عبادت، تو آ کر کہا کہ اللہ کہ میں نے 200 کروڑ سال کا سجدہ کیا، 200 کروڑ سال کا سجدہ ساتھیوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کی 2 رکعت جو امت محمدیہ میں ہوں گے ان کی مجھے 2 رکعت نماز تیرے 2 کروڑ سال کے سجدے سے زیادہ محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے دیکھے بھوک نہیں دی، ان کے پیٹ میں بھوک، تیرے ساتھ بیوی بچے نہیں، ان کے ساتھ اہل و عیال اور کاروبار ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ تمام مصروفیات اور مشغولیات میں رہتے ہوئے مجھے یاد کرتا ہے، زندگی کی ساری ذمہ داریوں اور جھمیلوں میں جکڑا ہوا ہے، خود کو باہر نکالتا ہے اور پھر میری محبت میں 2 رکعت نماز مجھے یاد کر کے پڑھتا ہے، جبکہ تم فارغ ہو اور تمہیں وہ ساری ذمہ داریاں اور پریشانیاں لاحق نہیں ہیں، تم ان جھمیلوں سے دور دو چار ہو، یعنی 2-4 نہیں ہو، سوری، پھر اب تم ہی بتاؤ تمہارے 2 کروڑ سال کے سجدے سے میرے بندے کے 2 رکعت محبوب نہ ہو، سبحان اللہ العظیم ساتھیوں، ہاں ایسی ہی عبادت دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، ہاں نکاح کو بھی اسی لیے عبادت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، ہاں تو انشاءاللہ بس اس پر بہت زیادہ عمل کیا جائے ساتھیوں۔ تو ساتھی دیکھیے اگر ہم سبھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ماحول کیا ہے پاک باز رہے، پاکیزہ رہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ٹف ہے کیونکہ آج کل ہم لوگوں کی مینٹلٹی جیسی بن گئی ہے، اسے چینج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، لیکن پھر وہی ہے کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا، اور انشاءاللہ ہمیں جیسے ہمارے نبی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور نبی نے جو طریقہ بتایا ہے انشاءاللہ اسی پر چلنا ہے ساتھیوں، زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ساتھیوں آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا فرسٹ پارٹ تھا وہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔